آپ سماعت فرما رہے تھے، کبھی اکیلے میں مل کر جھنجھوڑ دوں گا اسے، کبھی اکیلے میں مل کر جھنجھوڑ دوں گا اسے، جہاں جہاں سے ٹوٹا ہے جوڑ دوں گا اسے انشاءاللہ۔ پسینے بانٹتا پھرتا ہے سورج، کبھی ہاتھ لگا تو نچوڑ دوں گا اسے انشاءاللہ۔ صحیح بات ہے۔ شیخ کے تقریر سے ماشاءاللہ ہمارے نوجوانوں میں یقیناً جوش و جذبہ پیدا ہوا ہوگا۔ انشاءاللہ ہم بہت جلد پھر اسی طرح کے محفلوں میں بلکہ میدان میں اکٹھا ہونے کی کوشش کریں گے۔ کچھ سوالات ہیں۔ ایک خاتون ہے، انہوں نے سوال کیا ہے کہ ہم لوگ تو اہل حدیث ہو گئے ہیں لیکن گھر کی بہو ابھی بھی نیاز فاتحہ کرتی ہے، کیا کریں؟ کہتے ہیں تو مانتی نہیں ہے، رشتہ ٹوٹنے کی نوبت آ چکی ہے۔ تو اگر وہ اپنے شر پہ اتنا مضبوط ہے تو پہلے ہی سے دیکھ ریکھ کر کے شادی کرنا تھی۔ اس کو سمجھاؤ، موقع دو اسے سدھرنے کا، سمجھانے کا۔ اسے پڑھی لکھی ہے تو کتابیں دو، نہیں تو کیسٹیں دو، سمجھ رہے ہیں؟ اور رشتے کو جوڑ کے رکھو، لیکن جب اگر وہ حد ہو جائے درگاہ مزار پہ تو ویسے بھی رشتہ ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ مومن اور مشرک کا کوئی واسطہ نہیں ہوتا، پھر حجت قائم ہو جاتی ہے تو بات ہی ختم ہو جاتی ہے۔ تو پھر ایسی عورت کو بہرحال ایک طلاق دے کر کے الگ کریں، اس کے ماں باپ کو بلائیں۔ ایسی بہو دیکھیں، قرآن کے اندر بڑے ترتیبات ہیں، ان ترتیبات کے اوپر چلیں۔ انہیں شوہر کی ذمہ داری میں اسے سمجھانے کے بعد بھی اگر وہ نہ مانے فَعِظُوهُنَّ، تو انہیں سمجھاؤ۔ اگر اس کے بعد بھی نہ مانے فَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، تو بستروں میں ان کو کچھ دن کے لیے چھوڑ دو۔ اگر اس کے بعد بھی وہ نہیں سدھرتی تو اس کو مارو، لیکن ایسی مار نہ مارو کہ اس کی ہڈی وڈی ٹوٹ جائے، مطلب مارو تاکہ اسے کچھ تکلیف ہو۔ اس کے باوجود بھی اگر اس کے باوجود بھی اتنی ڈھیٹ ہے، نہیں چھوڑ رہی ہے شرک کو، بدعات کو، تو اس کے ماں باپ فَبْعَثُوا حَكْمًا مِنْ أَهْلِهِ، اس اپنے گھر سے کچھ حکم، ججز، فیصلہ کرنے والے بڑے لوگ آئیں گے، اور لڑکی کے گھر والے دونوں جمع ہوں، فیصلہ کریں آپس میں۔ اللہ نے فرمایا کہ اِن یُرِیدَ اصلاحًا، اگر وہ اصلاح چاہیں گے تو اللہ ضرور اصلاح پیدا کرے گا، اور نہیں تو پھر وہ راستہ آخری ہے یہ کیا کہ اس کے ماں باپ کے سامنے ہی پھر کہہ دو اب آپ بتاؤ ہمیں کیا کرنا ہے، وہ خود ہی فیصلہ کر لیں۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ یہ ہے طریقہ، اس طریقے پہ چلو گے تو انشاءاللہ آرام رہے گا۔ قبرستان عورتیں جا سکتی ہیں؟ قبرستان عورتوں کو منع کیا گیا ہے جانے سے کثرت کے ساتھ، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لعن اللہ علی زوارات القبور، قبروں کی زیارت کرنے والی عورتوں پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے، جو کثرت کے ساتھ جو جاتی ہیں۔ لیکن اپنے بھائی، اپنے بہن اور اپنی ماں اور اپنے شوہر کی قبر پر اگر وہ جاتی ہے تو اس میں کبھی کبھی تو کوئی حرج، اپنے بیٹے کی قبر پر تو کوئی حرج نہیں، لیکن عام قبرستان یا کسی مزار اور درگاہ جو بنے ہوئے ہیں وہاں عورتیں جائیں تو ایسی عورتوں کے اوپر اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ نماز جمعہ میں عورتیں مسجد میں باجماعت اگر نماز ادا کرنا چاہیں تو اس کی شرعی حکم کیا ہے؟ شرعی حکم باجماعت جمعہ کیا، پانچوں وقت کی نماز عورتیں باجماعت مسجد کے اندر نماز ادا کر سکتی ہیں، اور ہمیں چاہیے کہ ہم باقاعدہ ان کے لیے جگہ کا اہتمام کریں جمعے کے دن، تاکہ وہ خطبے سنیں، اور سب اس سے ان کی اور سب کے اندر ایک کیا کہتے ہیں اس کو، بیداری پیدا ہوگی، اویئرنیس پیدا ہوگی ان کے اندر، اور وہ لوگ دین کو سمجھیں گے۔ انتظام کرنا چاہیے۔ قرضدار کی قربانی کا کیا ہے؟ قرضدار تو سب رہتے ہیں آج کے زمانے میں، اور جو جتنی بڑا ہے وہ اتنی بڑا قرضدار ہے، اس کا سارا مال سب کریڈٹ پہ رہتا ہے۔ اب وہ کہے میرے اوپر قربانی، تو اس سے تو غلط بات ہے نا۔ قرضدار جو اصلی ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ مثلا اس کی آمدنی محدود ہے، اور اس نے کوئی کسی سے 10، 5,000، 20,000، 50,000 قرض لیا ہوا ہے، وہ قرض جمع کرے، ادا کرے یا قربانی دے، تو اس کے لیے سب سے پہلے یہ ہے جو عام قرضدار، چھوٹے موٹے لوگ، جو بڑے لوگوں کا قرضے کا کوئی وہ نہیں ہوتا، ان کے تو بینک بیلنس ہوتے ہیں، بینکوں میں رہتے ہیں، سب آتے اور جاتے ہیں، ان کو تو قربانی کرنا ہی کرنا ہے۔ میں ان کی بات کر رہا ہوں جن کی آمدنی چھوٹی ہے اور یقیناً وہ قرضدار ہیں کہ ہر مہینے ان کو پے کرنا ہے، اگر نہیں کریں گے تو گھر میں جو ہے کیا کہتے ہیں وہ غلط سلط کچھ معاملہ ہو جائے گا، اس لیے پہلے وہ قرضہ ادا کریں۔
اور پھر اس کے بعد اگر اللہ توفیق دے تو قربانی بھی کر لیں، نہیں تو کسی جانور میں حصہ لے لیں، وہ بھی سستے میں ہو جاتا ہے، سمجھ رہے ہیں، تو کوئی حرج نہیں ہے اس میں۔ میں نے اپنے خود کے پیسے سے گھر لیا ہے اور میرا بیٹا اس میں حصہ مانگے، سوال ہے کہ کیا اس کا حصہ بنتا ہے، اور اگر میں نہیں دوں تو کیا ہوگا؟ میں اپنی بیٹی کو اپنے پاس رکھتی ہوں تو اس سے بیٹا ناراض رہتا ہے۔ یہ تو بڑا معاشرتی ایک مسئلہ ہے، ٹریجڈی ہے یہ۔ میں نے مطلب یہ محترمہ ہیں، جی جی انہوں نے گھر لیا ہے اپنے پیسے سے، جی تو ان کے مرنے کے بعد تو بیٹا تو حقدار ہو گئی، لیکن زندگی میں بیٹا کیوں حق مانگ رہا اپنا؟ اسے اس میں نہ بیٹی کا حق ہے نہ بیٹے کا حق ہے۔ مرنے کے بعد بیٹی کا بیٹا اپنا حق لے لے گا، اور بیٹی کا بھی اس میں حق ہے، جو حق ہوگا وہ اس کو بھی دے دے گا۔ البتہ اگر بیٹا یہ کہہ رہا ہے کہ بیٹی کو اپنے پاس کیوں رکھ رہی ہے، اگر بیٹی شادی شدہ ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ رہے، صحیح بات ہے، لیکن اگر ماں کا گھر ہے تو ماں اپنی بیٹی کے ساتھ رہ سکتی ہے، اس کے اپنے پرابلمس ہوتے ہیں۔ دیکھیں یہ سب گھر میں بیٹھ کر کے ایسا نالائق ہے یہ بیٹا، میں سمجھتا ہوں جو ایسی باتیں کر رہا ہے۔ اس کو چاہیے کہ ماں کے بہت سارے، اگر باپ نہیں ہے تو ماں اکیلی نہ ہو، یا بہو اس کے ساتھ سلوک صحیح نہیں کر رہی ہوگی جبھی وہ بیٹی کے ساتھ زیادہ قریب رہتی ہے، اور بیٹی جو ہے اپنے ماں کے مشکلات کو، مسائل کو سمجھتی ہے، اور ماں اپنی بیٹی سے شیئر کرتی ہے اپنی پریشانیوں کو۔ بہت سارے اندرونی مسائل ہیں جنہیں ہم ذکر نہیں کر سکتے، مائیں اپنی بیٹیوں سے صرف بیٹی ہی اس کو سمجھتی ہے، بہو اس کو کم سمجھتی ہے، اس لیے بیٹیوں سے وہ قریب رہتی ہیں، بیٹی کے گھر چلی جاتی ہیں یا بیٹیوں کو بلا لیتی ہیں، اور بہرحال یہ مسئلہ ہوتا ہے۔ تو بیٹے کو چاہیے کہ اپنی ماں کے حقوق کو پہچانے اور ان کی قدر کرے، ان کی باتوں کو مانے، اور اس طرح کی حرکتیں نہ کرے۔ اسے اللہ سے ڈرنا چاہیے، سب سے بڑی بات اللہ سے ڈرنا چاہیے، اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ یہ میری ماں ہے، اور ماں کے دل کی آہ سے بچنا چاہیے۔ صبر کرے، اس کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ اللہ تعالیٰ نے تو مشرک ماں اور مشرک باپ کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنے کا حکم دیا ہے کہ اگر تمہاری ماں کافر ہے، مشرک ہے، تو بھی اس کے ساتھ دنیاوی معاملات میں اچھا سلوک کرو۔ ہاں اگر وہ تمہیں شرک کرنے کا حکم دیں تو وہ کام نہ کرو، لیکن ان کے خدمت کا، ان کے کھانے کا، پینے کا، کپڑے کا، لتے کا، حتیٰ کہ انہیں باپ والدین کی خدمت کا آخری درجہ جو پیشاب پیخانہ کروانے، اٹھانے بٹھانے، چاہے وہ بھلے مشرک اور کافر ہوں، وہ تمہیں انجام دینے ہی دینے ہیں۔ ان کے ساتھ یہ کہہ کر کے کہ یہ کافر ہیں، جانے تو مر گئے، ایسا مرنے کے بعد ہی کچھ کر سکتے ہیں آپ کہ بھئی وہ کافروں کے حوالے کر دو، وہ چاہیں دفن کریں چاہیں جلائیں، پھر اس کے بعد لڑنے بھیڑنے کی ضرورت نہیں۔ سمجھ میں بات ہے؟ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو طالب کافری کی حالت میں ایک گھر میں رہتے تھے، ساتھ رہتے تھے، مکے کے اندر کیسے رہتے تھے، نبی بھی اور ایک مشرک بھی، اندازہ لگائیں آپ۔ لیکن جیسے ہی ابو طالب کا انتقال ہوا آپ ہٹ گئے اور آپ نے کہا لے جاؤ جو کرنا ہے، جیسا تم کو کرنا ہے، خلاص۔ جی تو یہ تو مومن ہیں، مسلمان ہیں، ماشاءاللہ ہم کو چاہیے اپنی اولاد کو سمجھائیں بٹھائیں، اور بچے کو چاہیے کہ ماں کے دل کی آہ سے بچے، ورنہ وہ خسارے میں جائے گا، اور ایسے خسارے میں جائے گا کہ اس خسارے سے اسے کوئی بچا نہیں سکتا۔ جی بچے کے کان میں اذان دینا کیسا؟ ضعیف ہے، روایت ہے لیکن ضعیف ہے۔ جی اگر لون کے پیسے سے کوئی شادی مطلب شادی کرنا چاہتا ہے تو جائز ہے یا ناجائز ہے؟ تو اس کی دعوت میں جانا جائز ہے ہی نہیں ہے، لون کے پیسے سے شادی کر رہا ہے، دعوت میں جانا جائز ہے ناجائز؟ اگر لون کے پیسے سے شادی کیا ہے اور اس کا کچھ حلال کا بھی پیسہ ہے تو وہ لون لیا ہے وہ حرام کر رہا ہے، وہ غلط ہے۔ لیکن اگر آپ کو دعوت دی گئی ہے تو آپ دعوت میں تو شریک ہوں، ولیمے کی دعوت میں شریک ہوں اور کھائیں، کیونکہ اس کی حلال کی بھی کمائی ہے۔ کوئی بھی بندہ اگر آپ کو دعوت دیتا ہے اور آپ یہ جانتے ہیں کہ یہ مارکیٹ میں ہے، یہ لون پہ چل رہا ہے یا سود پہ قرض لیا ہے، یہ دیا ہے یا کرا ہے، تو یہ تو بات وہ اس کی گناہ اس کے اوپر ہے، وہ حرام کر رہا ہے، سود لے رہا ہے، سود کھا رہا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے 70 گناہ ہیں، اور اس کا سب سے کمتر گناہ یہ ہے کہ اپنی ماں کے ساتھ زنا کرنا ہے۔
سود لینے والا جو ہے یا دینے والا یا سودی گواہی دینے والا، یہ وہ سب ہے اس کے اندر، لکھنے والا، کاتبی و شاہدی، وہ سب ہے۔ تو اس کے باوجود تو آپ کو اس نے دعوت دی ہے، تو آپ یہ نہ جائیں ہر ایک آدمی سے پوچھے بھائی آپ سودی کاروبار تو نہیں کر رہے ہو، دعوت دینے آئے ہیں تو آپ سود تو نہیں کھا رہے ہو، تو آپ ارے بھائی تو آپ کون سے دودھ کے دھلے ہوئے ہیں، ایسے سوال نہ کریں۔ وہ آیا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ اس کے کچھ حلال بھی ہیں کچھ حرام بھی ہیں، تو اس حساب سے آپ اس کے ساتھ معاملہ کریں، دعوت قبول کریں۔ دوسرا سوال بھی اسی سے متعلق تھا، ہوم لون ہے، بھائی ساتھ میں ہے تو کیا وہ بھی گنہگار ہوگا؟ وہ تو ہوم لون ہے، اسی گھر میں بھائی بھی رہ رہا ہے، ہاں تو دوسرا بھائی گنہگار ہوگا کہ نہیں؟ اگر وہ بالغ ہے اور سمجھدار ہے تو وہ کہے گا میں اس گھر میں نہیں رہوں گا، بے شک وہ بھی گنہگار ہوگا، رہے گا تو وہ بھی گنہگار ہے۔ جی شادی میں ہلدی لگانا کیسا ہے؟ اتنا نہیں دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، دیکھیں ہر چیز شریعت نہیں آئے گی وہاں۔ آپ کے کچھ گھریلو معاملات ہیں، ابٹن لگاتے ہیں بہت سارے گھروں میں، ہلدی لگاتے ہیں گورا ہونے کے لیے، بہت زیادہ کالے ہوتے بجائے تو دولہے کو گورا کرتے ہیں، اور وہ چیز فائدہ مند ہے اسکین کے لیے، چمڑے کے لیے، اس نیت سے بھی اگر، لیکن وہ ایک ہوتا ہے ہلدی کھیلنا، وہ ہلدی کھیلتے ہیں، دولہے والے دلہن کے گھر جا کے ہلدی کھیلتے ہیں، وہ ادھر، یہ تمام سب خرافات ہیں۔ حرام تو شرک وغیرہ تو نہیں کہہ سکتے، البتہ یہ ہے کہ خرافات ہیں، رسم و رواج سے بچنا چاہیے، لیکن اگر کوئی کر لے کوئی تو اس کی وجہ سے کوئی کافر یا مشرک نہیں ہو جائے گا۔ جو لوگ کھڑے ہیں وہ بیٹھ جائیں، اور اعلان یہ ہے کہ کل بعد نماز ظہر کمر ہٹی مسجد میں انشاءاللہ شیخ کا خطاب ہوگا۔ کیا لکھا ہے پڑھیے تو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، بہت لمبا لکھا ہوا ہے، اور جو چھوٹے چھوٹے ہیں وہ بول دو جلدی جلدی۔ یہ بھی تو انگلش میں پورا لکھا ہے، کیا لکھا پہلا لائن ہے، کمپلسری فار اے وومن ٹو بی رسپیکٹفل فار، یہ بھی پورا انگلش لکھا ہے یار۔ اور ہم نے تم کو جوڑا پیدا کیا، یہ آیت صرف شوہر بیوی کے لیے ہے یا جنسی طور ہر چیز کے لیے؟ خطاب انسان سے ہے۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا مِنْ أَنفُسِكُمْ جو ہے یہ حیوان عام لوگوں کے لیے نہیں، عام لوگوں کو تو جوڑا بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے، انسانوں کو خاص خطاب کیا، اللہ کی نشانی ہے یہ کہ تمہیں میں سے تمہاری بیویوں کو پیدا فرمایا، یعنی یہ کوئی دوسری مخلوق نہیں ہے، تمہاری ہی جسم کا ایک حصہ ہے۔ جی انہوں نے کہا جوڑا، پھر آگے لکھتے ہیں کہ ایک شوہر کی اگر 3 بیوی ہے، تینوں اس کے جوڑے میں ہیں۔ یہ تو مقدر کی بات ہے۔ اگر ایک عورت گلاب کا پھول، چمیلی کا پھول، موگرے کا پھول استعمال کر سکتی ہے اپنے جوڑے میں، مختلف قسم کے پھول کا گلدستہ بنا کے کر سکتی ہے اور اسے وہ پسند ہے، تو اللہ تعالیٰ نے مردوں کو 4 بیویاں کرنے کا اختیار دیا ہے کہ وہ 1 کریں، 2 کریں، مثنی و ثلاث و رباع، 1 2 کرو، 2 2 کرو، 3 3 کرو، 4 4 کرو، اللہ نے اختیار دیا ہے، تو جس کے کیپیسٹی ہے وہ کرے، کیا مشکل ہے اس کے لیے، اجازت ہے، حرام نہ کرے، جا کر کے چکلوں والیوں سے وہ آشنائی نہ کرے، وہاں زنا کاری نہ کرے، بدکاری نہ کرے۔ یہ حکم اس لیے دیا گیا تاکہ اپنے نفس پہ کنٹرول کرتے ہوئے، بیوی کو کبھی کچھ مشکل ہو جاتی ہے، وہ رہی تو مرد نہیں سنبھال پاتا تو جا کے بدکاری کرے، زنا کاری، یہ نہیں، بلکہ 2 بیویاں کر لو، 3 کر لو۔ الحمدللہ ہر عورت جو ہے پھول ہے، عورت کیا ہے بولو، پھول ہے، خوشبو ہے، اس کائنات کی خوشبو ہے، تو یہ تو اس کا مقدر ہے کہ اسے 1 2 3 چاہنے والا ایک ہی شخص ماشاءاللہ 4 پھولوں کو چاہ رہا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ سب کے مقدر میں ایسا نصیب فرمائے، آمین۔ بڑی زور سے آمین کہہ رہے ہو۔ اب اس میں کچھ ایسے بھی ہوں گے جن کی محترمائیں اوپر ہوں گی، وہاں بھی پہنچ گئے، اب وہ چلی گئیں جب ہی اتنی زور سے آمین کہہ رہے ہیں۔ خواتین کی طرف سے آخری سوال ہے کہ کیا عورت صرف گھر کا کام کرے گی یا باہر بھی کام کر سکتی ہے؟ دیکھیں یہ میاں بیوی کے اپنے کمپرومائز پہ ڈپینڈ ہے۔ گھر کی ہماری مائیں، ہماری
دادیاں نانیاں گھروں میں بھی کام کرتی تھیں، کھیتوں میں بھی کام کرتی تھیں۔ خود حضرت اسما رضی اللہ تعالی عنہا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سالی بھی ہیں، حضرت ام عائشہ کی بڑی بہن بھی ہیں، سیدنا ابو بکر صدیق کی بیٹی بھی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لمبی حدیث آتی ہے، وہ کہتی ہیں کہ میں زبیر کے گھوڑے کے لیے کھجور چننے کے لیے یا اس کی گٹھلیاں چننے کے لیے مدینے سے 3 فرلانگ کی دوری پر، یعنی تقریباً 3 میل کہہ لیں یا 5-6 کلومیٹر کہہ لیں، اتنی دوری پر میں جاتی تھی اور کھجوروں کی گٹھلیاں بٹور کر کے اور اسے اپنے سر پہ لاد کر لاتی تھی اور پھر اس کو کوٹتی تھی، پھر وہ گھوڑوں کو کھلاتی تھی۔ گھر کے باہر کی کام جب اگر ابو بکر صدیق کی بیٹی کر سکتی ہیں، کہنے لگی کہ ایک دفعہ میں ایسے ہی آ رہی تھی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، تو آپ نے کہا کون؟ تو بتایا میں زبیر کی بیوی اسما۔ تو آپ نے فرمایا آؤ اونٹ کے اوپر بیٹھ جاؤ۔ تو مجھے شرم آئی، مجھے زبیر کی غیرت اور حیا نے مجھے نبی کے ساتھ بیٹھنے سے منع کیا۔ میں نے کہا نہیں، میں پیدل ہی جاؤں گی، اللہ کے نبی آپ چاہیے اللہ۔ تو یہ پوچھنا کہ عورت اگر ضرورت ہے تو اپنے شوہر کے ساتھ، دونوں ایک گاڑی کے 2 پہیے ہیں، دونوں کو مل جل کر کے زندگی کے اس گاڑی کو آگے بڑھانا ہے اور اپنے بچوں کی، اپنے گھر کی دیکھ ریکھ کرنی ہے، تو دونوں اپنے تفاہم سے کر سکتے ہیں۔ اگر شوہر کہتا نہیں تم کو نہیں، میں کافی ہوں، تو خلاص، اگر وہ بلاتا ہے تو یقیناً اس کی مدد میں جا سکتا ہے۔ خواتین کے سوالات ختم ہوئے۔ میری درخواست ہے کہ خواتین اب چلی جائیں کیونکہ راستہ تنگ ہے، پھر مرد خواتین ایک ساتھ نکلیں گے تو دقت ہوگی، تو خواتین ابھی چلی جائیں، مہربانی۔ نہیں، آپ یہ نہ کہیں چلی جائیں، آپ یہ کہیں جا سکتی ہیں، لیکن بہت سارے سوالات مردوں کے بھی ہیں، تو کیا مطلب ہے؟ ان عورتوں کو بھی فائدہ ہوتا ہے، ایسا کیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ انتظامیہ کی طرف سے ہے کہ چلی جائے تاکہ آسانی ہو نکلنے؟ نہیں، انشاءاللہ وہ 2 منٹ ان کو روک کر کے ان کو پہلے نکال دیں گے، پھر یہ پیچھے نہیں جائیں گے۔ حوالہ کا کاروبار کرنا کیسا ہے؟ یہ سوال تو نہیں آنا چاہیے۔ حوالہ کیا مطلب؟ یعنی حوالے کا منی لانڈرنگ۔ نہیں، ان لیگل چیزوں سے بچنا چاہیے، وہ کوئی بھی لانڈرنگ ہو، ہے نا، ہر لانڈرنگ سے بچنا چاہیے جو ان لیگل ہو۔ ہمیں ہر ان لیگل کام سے بچنا چاہیے، کوشش کرنا یہی چاہیے، الا یہ کہ جہاں کہیں آپ کا حق مارا جا رہا ہو وہاں ان لیگل کر لو۔ جیسے بہت سارے لوگ ٹریفک توڑ کر، سگنل توڑ کر کے، اب وہ ان لیگل ہی ہے، آپ نے انلیگل کام کیا، اس نے پکڑا، اب اس کو 2 5 10 چائے پانی کا پکڑایا، گورنمنٹ کی جیب میں تو کچھ گیا نہیں، آفیسر کی جیب میں گیا، آپ کو چھوڑ دیا، چلے جائیے۔ یہ بہرحال غلط ہے، بھول ہے بہرحال، لیکن انلیگل کام حق کے وقت کوئی مسئلہ نہیں، لیکن ناحق طور پہ کرنا جائز نہیں ہے۔ زکوٰۃ کا پیسہ کیا غریب لڑکا لڑکی کی شادی میں دیا جا سکتا ہے؟ اگر وہ مستحق ہیں، تو وہ پیسہ ان غریبوں کی شادی بیاہ پہ خرچ کر سکتے ہیں، لیکن جہیز نہیں دینا ہے، اس سے نکاح کروانا ہے۔ یہ نہیں کہ آپ گھوڑے اور جوڑے اور ٹیمپو، وہ کیا ہوتا ہے، یہاں بھی ہوتا ہے، وہ گھوڑیوں میں بیٹھ کے مشعلیں اور پٹاخے اور جناب ویڈیو کیمرے اور وہ سب کروائے ہیں، یا وہ اس لیے نہیں ہوتے۔ ڈی جے پی جے جو کرتے ہیں سب، یہ سب نہیں کرنا، یہ اس لیے پیسے زکوٰۃ کے حرام ہیں۔ جی، نماز میں وسوسہ آئے تو کیا کرنا چاہیے؟ اس سے نجات کیسے پائیں؟ نماز میں وسوسہ آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اپنے بائیں طرف تھوکنے کی طرح، آج کل کی مسجدیں قالین ماشاءاللہ، پھر وہاں تھوکے گا تو مشکل ہوتی ہے، اس لیے بہرحال وہ تھوکنے کا ایک مطلب تھوڑی سی ایسا کر لے، یا ٹشو نکال کے اس میں کچھ کر لے، ہے نا، یہ ہے، اس سے بچنے کی کوشش کرے۔ ایک سوال ہے کہ بہت سارے لوگ کتاب و سنت پر عمل کرنے کا دعویٰ تو کرتے ہیں، لیکن شادی کے ٹائم شیخ سید اور فلاں فلاں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ دیکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا جاء احدکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ والا تکن فساد فی الارض فتنۃ وفساد کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ تمہارے پاس جب کوئی شخص نکاح کا پیغام لے کے آئے
تو سب سے پہلے اس کا دین دیکھو کہ اس کا دین کیا ہے. اور یہ مسلمانوں سے خطاب ہے، مطلب وہ بے دین تو نہیں ہے، وہ مشرک تو نہیں، وہ بدعتی تو نہیں ہے، وہ قبر پرست تو نہیں ہے، مجاور تو نہیں ہے، یا درگاہی مزاری بدعتی نیاز فاتح والا. سیدھی بات ہے. پہلے دین دیکھو. من ترضون دینو، اگر وہ دین اس کا اچھا ہے تو اس کے بعد اخلاق دیکھو، معاملات دیکھو. اخلاق معاملات مطلب بد زبان تو نہیں ہے، وہ چڑچڑاپن تو نہیں، اس کے اندر بدخلق تو نہیں ہے، گالی گلوچ تو نہیں بکتا، جھوٹ تو نہیں بولتا. سب سے بڑی بدخلقی ہے جھوٹ بولنے والا. اور سب سے بڑی بدخلقی یہ بھی ہے کہ بعض مردوں کے اندر عورتوں کی صفتیں آ جاتی ہیں، حالانکہ بعض عورتیں ان صفتوں سے پاک ہوتی ہیں بیچاری، کہ وہ ڈبل گیم کرتے ہیں. بیوی کو ماں کے نظروں میں بدنام کر دیتے ہیں اور ماں کو بیوی کی نظر میں بدنام کر دیتے ہیں، اور وہ اپنا مطلب اپنا الو سیدھا کرتے ہیں. اپنے بچنے کے لیے ماں کو پھنسا دیتے ہیں اور بیوی کو پھنسا دیتے ہیں، اور بیوی سے بچنے کے لیے ماں کو پھنسا دیتے ہیں. ایسا بھی گیم کرتے ہیں لوگ گھروں کے اندر. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ یہ ہے کہ سوال کیا تھا؟ شیخ سید والا سوال. تو یہ ہے جو ہے کیا کہتے ہیں، دین دیکھو اور اخلاق دیکھو، جھوٹا نہ ہو، چور نہ ہو، بدماش نہ ہو. یہ تمام سب چیزیں اگر ایسا لڑکا ملتا ہے تو شیخ سید مغل پٹھان یہ وہ الا بلا بدتر یہ سب ہم نے بنائے. یہ سب کس نے بنائے؟ یہ ہم نے بنائے. ورنہ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ جس نے پیدا کیا ہم کو اور آپ کو، وہ کہہ رہا ہے کہ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، ہم نے تمہیں ایک باپ اور ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے. وجعلناکم شعوبا وقبائل، اور مختلف قوم اور مختلف قبیلے بنائے ہیں، لتعارفوا، تاکہ آپس میں تعارف حاصل کرو، آپس میں پہچان ہو، محبت ہو، الفت ہو، ادھر دشمنی ہو. تم سید ہو تو تم جنتی ہو، وہ بیچارہ جو سید نہیں ہے تو جہنمی. نہ، وہ شیخ ہو کہ سید ہو کہ مغل ہو کہ پٹھان ہو، اگر وہ مومن ہے اور دیندار ہے اور اخلاق مند ہے تو اس کے ساتھ اپنی بیٹی بیاہ. یہ سب دیکھنا اسلام کے اندر حرام ہے. اور ہمارے اندر یہ تمام سب چیزیں آئیں کہاں سے ہیں؟ یہ سب آئی ہیں غیروں سے. اور یہ سب کھانے پینے کے وقت کوئی شیخ سید نہیں دیکھتا. یہ صرف شادی بیاہ میں کنڈلی ملاتے ہیں کافروں کی طرح، کنڈلی جو ملاتے ہیں، یہ ان میں نہیں، وہ ان میں نہیں، وہ ان میں نہیں. لیکن اپنا بزنس کرو، تجارت کرو، کھانا کھاؤ، پانی پیو، ہوٹل بازی کرو، اس کے گھر پہ جا کر کے سب کچھ، کوئی برادری اور کوئی چیز رکاوٹ نہیں ملتی. شادی کے وقت یہ سب دیکھی جاتی ہے، غلط بات ہے. جی ہاں، تو نسب کہاں ہے؟ کہاں ہے نسب دیکھنا؟ نہیں، نسب کیا مطلب ہے؟ نسب اسلام ہے ہمارا، ہم مسلمان ہیں بس. حسب نسب، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تنکح المرأۃ ل40. اب آؤ چلو حسب کی بات کر لو. اب نسب کی، عورت سے 4 چیزوں کی وجہ سے شادی کی جاتی ہے، لمالها ولجمالها ولحسبها ونسبها والی بات ہے. ولدینها، اس کے حسن و جمال کی وجہ سے، اس کے مال و دولت کی وجہ سے، اس کے حسب و نسب کی وجہ سے آدمی شادی کرتا ہے. 3. اور یا تو اس کے دین کی وجہ سے شادی کی جاتی ہے. فظفر بذات الدین، اللہ کے نبی نے فرمایا دین والی عورت سے شادی کرو. حسب، نسب، مال، دولت، یہ آنا جانا ہے. آج حسین ہے، 2 سال کے بعد والی بات ہوگی. وہ جو سیب جیسے، کسی شاعر نے کہا تھا نا کہ وہ جو سیب جیسے، یہ مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے بھی ہے، کہ وہ جو سیب جیسے جو گال تھے وہ چھہارا بن گئے سوکھ کر. میری جان اس کا نہ غم کرو، وہ چڑھاؤ تھا یہ اتار ہے کہ نہیں؟ اس کا کیا غم؟ ہر مہینے 2 مہینے، سال بھر، 2 سال کے بعد تو ختم ہی معاملہ ہو جاتا ہے. اس لیے شادی وہ لڈو ہے، جو کھائے وہ بھی پچھتا ہے، جو نہ کھائے وہ بھی پچھتا ہے. جیسے تم پچھتا رہے ہو، نہ کھائے ہو تو پچھتا رہے ہو. لیکن شادی کرو، اس میں برکت ہے، اس میں عافیت ہے، اس میں رحمت ہے، مودت ہے، بڑی عافیت ہے. شادی میں بڑی برکت ہے. یہ جتنے بھی رڈوے ہیں کنوارے، ان کا ایک بھی بینک بیلنس نہیں ہوگا، لیکن شادی شدہ جو ہیں الحمدللہ ان کے بینکوں میں پڑے ہوں گے پیسے 2-4، ان کا اکاؤنٹ بھی ہوگا. رڈووں کا کبھی کوئی اکاؤنٹ نمبر نہیں ہوتا، پوچھ لو. اللہ یہ کہ کوئی ہوگا، بہرحال وہ الگ مسئلہ ہے. لیکن اکثر
جب تک وہ رڑوے ہیں، جب تک ان کی شادی نہیں ہوئی، تب تک ان کا مال بہنیں، مائیں، بھائی سب نوچ نوچ کے من و سلوا سمجھ کے کھا رہے ہیں، اور وہ یہی سوچتے ہیں اس کی شادی اور لیٹ ہو اور لیٹ ہو اور لیٹ ہو. کیوں؟ ان کو پتہ ہے جیسے ہی شادی ہوئی ویسے بریک لگی اور اکاؤنٹ کھلا تو محترمہ کے اکاؤنٹ میں بیگم کی جائے گی. ہم سب محروم، اس لیے اس کو لیٹ کرو، اس لیے جلدی کرو شادیاں، اور لڑکیوں کی بھی شادیاں جلدی کرو، لڑکیوں کی بھی شادیاں جلدی کرو، انتظار مت کرو. جی شیخ، ایک درخواست آئی ہے کہ آپ کے بہت سارے پرانے ویڈیوز وغیرہ یوٹیوب پہ دستیاب نہیں ہیں، تو اس کو اپلوڈ کروایا جائے. واللہ ہے، دیکھیں میں نے کبھی اس طرف دھیان نہیں دیا، اور جو کچھ بھی اپلوڈ ہیں یہ ہمارے احباب اور آپ جیسے اخوان جہاں جو جیسا جس کو ملا انہوں نے ڈالا. میں نے کوئی منظم طریقے سے اس کے اوپر کوئی کام نہیں کیا، لیکن انشاءاللہ دعا فرمائیں اللہ توفیق دے. اب تھوڑی فرصت ملی ہے ڈیوٹیوں سے، اب آزاد ہوں، میں ہو گیا ہوں، تو دھیرے دھیرے انشاءاللہ اب اس کی طرف توجہ دے کر پرانی بھی آ جائیں گی انشاءاللہ تعالی. جزاک اللہ. آخری سوال ہے کہ کچھ لوگ انجینئر مرزا کے بڑے فین ہیں. کس کے؟ انجینئر مرزا. جو شیطانی لعین کے فین ہیں وہ بھی. اب اس سے بہتر شیطان ہے، کم از کم آپ کو کم از کم کچھ نہ کچھ ہدایت کی بات بتا دے گا. آپ اس کے فین، اس کا تو میں نام لینا بھی کفر سمجھتا ہوں، نام بھی نہیں لینا چاہیے. وہ تو شیعہ ہے، رافضی ہے، تقی آباد ہے، خبیث ہو، اس کی کیا ہے. اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دے یا ذلیل و رسوا فرمائے، اور اس کے فتنے اور شر سے ہم لوگوں کو محفوظ رکھے. وہ تو بہت بڑا خبیث آدمی ہے، وہ تو انشاءاللہ تعالیٰ بغیر توبے کو مرے گا.